سنتے ہیں موبائل چھین لیا، اس طرح کے واقعات، جب ان کو پوچھتے ہیں پکڑتے ہیں کہتے ہیں دوائی کی ضرورت تھی. کیوں ہے یہ؟ ہم کسی دیکھیں نا، کوئی شخص اگر کوئی مانگتا بھی ہے کسی وجہ سے، وہ فقراء ہر طرح کے ہیں صرف، لیکن کوئی ایسی وجہ تو ہے کہ یہ مجبور ہو گیا ہے. کتنے وائٹ کالر، ابھی دیکھیں کورونا کے اندر جو حالات ہوئے، کتنی مشکلات ہوئی، پوری دنیا کا اقتصاد جو ہے فلج ہو چکا ہے، یعنی پوری دنیا کا. اس میں کتنے وائٹ کالر لوگ تھے کہ مطلب اچھی آمدنی، اچھا سب کچھ، اچانک سے یعنی ایسے تھے ہی نہیں کہ کسی سے کچھ کہہ پائیں. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس میں بھرپور، جو ہم سنتے رہے دیکھتے رہے کہ بھرپور کردار ادا کیا، لوگوں نے کردار ادا کیا، پھر این جی اوز نے، پھر پرسنل لوگوں نے. یعنی یہ بہت ضروری ہے. اسلام یہی ہے کہ اگر میں اچھا کھانا کھا رہا ہوں، 2 ڈشیں میری ٹیبل پر ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ میں ایک کھا لوں ایک دے دوں، اسلام یہی ہے، یہی اسلام ہے. یہ تو نہیں ہے کہ صرف میں کھاتا رہوں اور دوسرا بھوکا مرتا رہے، پھر وہی ہے بے حسی ہے، مجھے اس سے کیا. عزیزان محترم، سید مہدی بحر العلوم کہ جو بہت بڑے عالم دین گزرے، کہ جن کی امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج الشریف امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا. میں پہلے پڑھ چکا ہوں واقعات ان کے، یہ واقعے میں پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن گفتگو آئی تو میں آپ کو اس طرف لے آیا، کیونکہ جمعے کا دن ہے، ویسے بھی ظہور کا متوقع دن گزر گیا، میں بھی غافل رہا. میں آپ کو کیوں کہوں، آپ لوگوں کو یقیناً یاد کیا ہوگا، میں غافل رہا خود آج کہ آج جمعہ ہے اور امام نے ظہور کرنا تھا اور امام نے ظہور نہیں کیا. سید جب نجف میں تھے تو ایک نجف کے عالم دین کہتے ہیں میں گھر میں کھانا کھا رہا تھا، نوالا میں نے اٹھایا تو دروازے پر دق الباب ہوا، تو میں نے دیکھا جو آواز دے رہا ہے وہ سید کا غلام ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا سید نے بلایا ہے. میں فوراً پہنچا. جیسی سید نے مجھے دیکھا، کہا کہ تم عجیب شخص ہو، تمہارا ہمسایہ جو ہے وہ پچھلے کئی دن سے فاقے کر رہا ہے، کھجور کچھ دن سے وہ قرض کرتا تھا، اس کو کھجور قرض پہ لے کے آتا تھا، ادھار پہ لے کر آتا تھا، آج اس کو وہ بھی نہیں ملا اور تم کھانا کھا رہے ہو. اب یہ کہہ لیں گے کہ مجھے سید واقعا معلوم نہیں تھا کہ وہ، کہا اگر معلوم ہوتا تو کافر ہو جاتے تھے. یعنی اگر انسان کو پتہ ہو کہ اس کے اطراف میں، اس کے پڑوس میں اس کا کوئی رشتہ دار بھوک میں، مشکل میں زندگی ہے اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوں، تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم صبح بیدار ہو تو تمہیں عالم اسلام کی خبر ہونی چاہیے. اصل یہ بیسکس ہیں، یہ کوئی انفرا ٹیکنالوجی والی باتیں نہیں کر رہا میں آپ سے، اصل یہ بیسکس ہیں جو اصل میں ہٹ گئی ہیں ہمارے اندر سے. تو کہا میں کیا کروں؟ کہا یہ کھانا ہے، یہ لے جاؤ. کھانا دیا اور کہا یہ پیسے ہیں، جب وہاں بیٹھنا تو رکھ دینا، اور کہا ان سے کہنا میں آپ کا ہمسایہ ہوں، میرا دل چاہا میں آج آپ کے ساتھ کہوں. یعنی اس کی عزت نفس بھی محفوظ رکھنا. اللہ اکبر اللہ. یعنی یہاں آدمی دیتا ہے، جتاتا ہے، چھپ چھپ کے بتاتا ہے، چھپ چھپ کے بتاتا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا چھپ چھپ کے بتا رہا، وہ ہاں وہاں گئے تھے، ہاں وہ کچھ ہم نے بھی دے دیا تھا. بعض صدقے ایسے ہیں کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ نفس. سن رہا ہے کہ سامنے والوں نے اتنا دیا، میں کیوں نہ بتاؤں، میں کیوں نہ بتاؤں. کیونکہ ہم نے معاملہ دنیا کے ساتھ کیا ہے. خدا کے ساتھ کیا ہوتا تو سائل آیا میرے مولا حسین علیہ السلام کے پاس، مانگا. امام گھر گئے، امام نے دروازے سے ہاتھ باہر نکال کے دیا، کہا لے جاؤ. پوچھنے والے نے پوچھا مولا سامنے سے کیوں نہیں دیا؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا اس کی آنکھوں میں شرمندگی محسوس ہو. اللہ اکبر. یعنی تعلیمات دیکھ رہے ہیں آپ. پھر وہ گیا، کھانا لے کے گیا، کہا میں اپنا ہمسایہ ہوں، میرا دل چاہ آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. جب اس نے کھانے کے تش سے اوپر سے وہ
کپڑا ہٹایا، جب اس نے کھانا دیکھا تو اس نے کہا یہ کھانا کسی بڑے سید عرب کا ہے، یہ آپ کا کھانا نہیں ہے۔ کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے کچھ بتائیں گے نہیں، ماجرا کیا ہے؟ کہا ایسا ایسا ہے، مجھے سید نے بھیجا۔ رونے لگ گیا شخص، کہہ رہا ہے کہ کچھ دن سے میرے یہاں فاقے تھے اور میں کھجور لے رہا تھا، آج دکان والے نے وہ بھی منع کر دیا، لیکن یہ بات میں جانتا تھا یا خدا جانتا تھا؟ یہ دیکھیں کیوں، کیونکہ دیکھیں جب آج انسان ایک وادی میں پہنچ جاتا ہے تو پھر عالم اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں کربلا۔ عزیزان محترم، بہرحال میں مقدماتی گفتگو ہی رہے گی، آج ہمیں اصل میں اس وادی میں وارد ہونا ہے۔ قرآن جو ہے کہ جو ہمارے لیے ہدایت خواہ ایک ایسی جاویداں معجزہ ہے کہ تا رہتی دنیا تک وہ قائم رہے گا، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں خود غافل ہوں اس کتاب سے۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، تکرار کرتا ہوں، کیونکہ بہرحال تکرار ضروری ہے، انسان کا نفس بار بار سننا پسند کرتا ہے، کیونکہ ہم لوگ دن میں کتنے واٹس ایپ کے میسیجز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اپنا کوئی اسٹیٹس ڈال دیں تو اس کو بار بار دیکھتے ہیں، انسٹاگرام چیک کرتے ہیں کتنی لائکس آئیں، کتنوں نے کمنٹ کیے، اور آج کل مولانا حضرات زیادہ دیکھتے ہیں، نوے خان اس سے زیادہ دیکھتے ہیں، 1 ملین ویوز کتنے ہو گئے، 2 ملین ویوز کتنے ہو گئے۔ وہ آج کل ظاہر ہے دیکھیں پلیٹ فارم ہے، بہرحال اس کے فائدے بھی ہیں اور اسی کو یوز کرنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ بہرحال ہمیں خدا نے توفیق دی تھی بہت پہلے سے کہ ہم نے اس کو استعمال کیا، اور بہرحال اس کی بھی وجوہات تھی، وقت ملے گا تو بتائیں گے، لیکن آپ یقین کریں یہ آج کل کے دور کے اندر یہ ایک ایسا ٹول ہے، صرف ٹول نہیں ہے، ہتھیار ہے، اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح استعمال کیا تو یہ دشمن کو اکھاڑ پھینکے گا۔ اچھا، لوگوں کو یہ ہمارا جملہ بہت پسند ہے، اکھاڑ پھینکنے والا، بار بار وہ ایک ہی کلپ چلاتے رہتے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا، آپ لوگوں نے تو اس کو اتنا چلا دیا اور وہی رہ گیا، باقی کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو وہی چیز ظاہر ہے، دیکھیں مصالحت ایک حد تک ہوتی ہے، محبت کی باتیں ایک حد تک ہوتی ہیں، جو آپ کی آزادی، بعض کی آزادی بھی ناک تک ہے نا بھائی، اس سے اب یہ آزادی ہے، لیکن جب یہاں کو ٹکرانے لگ جائے تو پھر مصالحت نہیں ہوتی ہے، پھر مصلحتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اکھاڑنا پڑتا ہے، پھر اکھاڑنا پڑتا ہے، کیونکہ معاملہ میرا اور آپ کی ذات کا نہیں ہوتا، معاملہ اسلام کا ہے کہ جہاں پر دین کی نصرت کی خاطر امام اپنے کنبے کو لے کر آ گئے تو وہاں میری آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ہتھیار ہے، یعنی ایک ایسا میڈیم ہے کہ اس کو صحیح استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں۔ دوسرا یہ بھی پتا ہو کہ دشمن کی سازش کیسے ہوتی ہے، پروپیگنڈے کیسے ہوتے ہیں۔ یعنی اب ہمیں دیکھیں دنیا بہت عرصے سے اس کی ایجوکیشن دے رہی ہے، یہ اب صرف یہ نہیں رہ گیا کہ صرف انجوائمنٹ ہے یا صرف نہیں ہے، اس کے لیے ایکسپرٹس چاہیے، اور میں ماشاءاللہ ہماری قوم کے جوانوں میں بہت شعور بھی بیدار ہو گیا ہے، ایکسپرٹس بھی آ گئے ہیں، لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آپ کا پکچر میسج کسی شخص کی زندگی بدل دے، ایک تصویر کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہو، وہ دشمن کے ایوانوں کو ہلا سکتا ہے۔ قاسم سلیمانی شہید کا ایک جملہ جو کہ انہوں نے ابھی محرم شروع ہوتے ہی تہران کے سب سے بڑے چوک پہ جو ولی اثر ہے یعنی امام زمانہ سے منسوب ہے، اس کے اوپر لگایا ہے سب سے بڑا کہ ماں ملت حسین ہستی، یعنی ہم امام حسین کی ملت ہیں، ہم امام حسین کی قوم ہے، ماں ملت شہادتین، ہم شہادت کی قوم ہیں، یعنی ہمیں تم مرنے اور جنگوں سے مت ڈرایا کرو، یعنی ہمارے خونوں کے اندر یہ سب بسا ہوا ہے۔ ایک جملہ ہے یہ، خالی بس ایک ہی جملہ کافی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ وہ دنیا کے اندر کیا کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ what ٹائم، کس طرح
کون سا رنگ، کون سی آواز، کون سی تصویر، کیونکہ یہ جو گیم ہے نا فریم کا، یہ فریم جو ہے وہ چند چیزوں سے ڈیزائنڈ ہے، لائٹ، کلر، ساؤنڈ. اب آپ اس کو جتنا اچھا بنا کر دے سکتے ہیں دنیا کو، اسلام کے پیغام کو آگے لے جائیں.